بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ میں ہمیں دعا سکھائی گئی ہے۔ بندے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھائیں، سیدھے رستے پر چلائیں اور ہمیشہ کی کامیابیوں تک پہنچ جائیں۔ تو اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر یہ دعا کرتے ہیں۔ تو ساری دعا کا خلاصہ اللہ سے ہدایت کی دعا ہے، اور اسی دعا کے جواب میں اس کے بعد پورا قرآن مجید رکھا گیا ہے کہ جو راہ ہدایت کی دعا ہم نے اللہ سے کی، اس قرآن میں اللہ نے وہ راہ ہدایت ہمیں بتا دی۔ سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ، اور سورۃ فاتحہ میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو سورۃ فاتحہ میں جب ہم نے دعا کی، بندوں نے اللہ سے دعا کی، تو اس کے جواب میں پورا قرآن مجید اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ سورۃ البقرہ جو نزول کے اعتبار سے سورۃ نمبر 87 ہے، اور اس کو سورۃ فاتحہ کے بالکل بعد رکھا گیا، ترتیب کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوتی تو بتا دیتے کہ کون سی صورت، کون سی آیت کس جگہ پر رکھی جائے گی۔ تو ہم نے اللہ سے ہدایت کی دعا کی، صراط مستقیم کی دعا کی، تو سورۃ البقرہ میں اللہ نے ہمیں بتا دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو کتاب میں تو کوئی شک والی بات نہیں، کتاب بھی ہدایت ہے، اس میں بالکل صحیح رستہ بتایا گیا ہے، لیکن اس ہدایت کو حاصل کرنے کا طریقہ کی اللہ نے بتا دیا۔ طریقہ کیا ہے؟ متقی بننا۔ تو متقی بننے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا مختلف مقامات پر، جیسے اسی سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بنو۔ تمہاری پیدائش کا مقصد بھی اللہ کی عبادت ہے اور تقوی حاصل کرنا ہے، اور تقوی کا طریقہ بھی اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ عبادت جب ہم کریں گے تو اس کی برکت سے ہمیں تقوی میں ترقی ملے گی۔ تو پہلی 5 آیتیں سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ نے متقین کا تعارف کروا دیا، 36 آیت میں کفار کے بارے میں بتا دیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک منافقین کا ذکر ہے، اور ضمناً بیچ میں ایمان والوں کا بھی ذکر آ گیا۔ کفار وہ کہلاتے ہیں جن کا کفر ظاہر ہو، منافق وہ جن کا کفر ظاہر نہ ہو، لوگوں کے سامنے اظہار کرے اسلام کا لیکن ان کے دلوں میں کفر ہو۔ تو ایمان والوں کو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں محنت کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے تقوی میں ترقی ہوتی ہے، تقوی میں ترقی ہوتی ہے تو ہدایت میں ترقی ہوتی ہے۔ تو پھر اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 میں بھی اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ اسی طرح 23 اور 24 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے بارے میں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ۔ تو آج تک کفار قرآن مجید کی صورتوں کے مقابلے میں ایک صورت بھی نہیں بنوا سکے۔ کفار نے اپنی گردنیں کٹوا لیں، بڑی بڑی جنگیں کر لیں، لیکن آج تک ایک صورت نہیں بنا سکے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے۔ کفار کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ہرگز ایک صورت بھی نہیں بنا سکتے اس کے مقابلے میں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور کفار کا انجام اللہ نے بتا دیا کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کا انجام جہنم کی آگ ہے، اور اس آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان۔ پھر ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا، جب کبھی انہیں ان باغات میں سے کھانے کو رزق دیا جائے گا، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے رزق دیا گیا تھا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل پھل دیے جائیں گے، یعنی جو اس سے پہلے دنیا میں کھا چکے ہوں گے یا جنت میں اس سے پہلے کھا چکے ہوں گے تو ان کے ہم شکل پھل ملیں گے،
لیکن جب کھائیں گے تو پہلے سے بھی زیادہ مزیدار۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنوں میں ایمان والا بنا دیں، ہمیشہ ایمان والا رکھیں، اور یہ نعمتیں اور یہ خوشخبریاں جن لوگوں کے لیے ہیں اللہ ہمیں بھی ان میں ہمیشہ کے لیے شامل فرمائیں، اور ہماری نسلوں کو بھی ان میں ہمیشہ کے لیے شامل فرمائیں۔ آیت نمبر 26، ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ وہ مثال بیان کریں مچھر کی یا اس سے بڑی کسی چیز کی، یعنی مچھر سے معمولی ہو یا بڑی چیز ہو، مثال بیان کرنے سے اللہ نہیں شرماتے۔ تو کفار نے اعتراض کیا تھا کہ اگر یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے تو اس میں معمولی چیزوں کا ذکر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب اللہ نے دے دیا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے نہیں شرماتے، کیونکہ جس کی مثال لی جاتی ہے اس کے مطابق ہی مثال لی جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کفار کے مشرکین کے کفر اور شرک کو بیان کیا تو اس کی کمزوری کو ظاہر کرنے کے لیے مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دی۔ تو تشبیہ جو دی جاتی ہے، مثال جو دی جاتی ہے، وہ سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ ظاہر جس چیز کے بارے میں مثال دی جائے گی اسی کے مطابق مثال ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، بہرحال جو لوگ ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے حق ہے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، حق ہے ان کے رب کی طرف سے، قرآن مجید اللہ کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کفار ہیں فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا، یعنی کفار کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ سمجھنے کے لیے ایمان چاہیے، ہدایت کی طلب چاہیے، تقوی چاہیے۔ تو ان چیزوں کے حصول کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے تقوی میں ترقی ہوتی ہے۔ تو جو بھی قرآن مجید کو ضد کے بغیر حق کی تحقیق کے لیے پڑھنا چاہے اس کو حق نظر آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ذریعے اللہ بہت سو کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں۔ اب ہدایت تو سمجھ میں آتی ہے، قرآن مجید یہ کتاب ہدایت ہے، تو گمراہی کیسے ہوتی ہے کہ جب کفار قرآن مجید کئی آیات کا انکار کرتے ہیں تو گمراہی میں ترقی ہوتی ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے اس سے مگر فاسق، اللہ کے نافرمان۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے بتا دیا کہ اس سے ہدایت حاصل کرنے والے متقین، اور اس سے گمراہ ہونے والے کون؟ فاسقین۔ تو متقین کی صفات سورۃ البقرہ کے شروع میں بتائی، ایمان بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے نبیوں پر وحی نازل ہوئی اس پر ایمان لانا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھنا۔ اسی طرح عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت میں محنت کرنا، ترقی کرنا، اس سے تقوی میں ترقی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ رستہ ہے، اس رستے والے وہ لوگ ہیں جو ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور فاسقین اللہ کے نافرمان جو گمراہ ہوتے ہیں۔ اب فاسقین کی اللہ نے صفات بیان فرمائی، الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں۔ اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کے وعدے کا سب سے پہلا مصداق عالم ارواح میں جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ارواح سے کیا تھا، جس کا ذکر سورۃ الاعراف میں بھی ہے۔ اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب انسانوں کی روحوں نے جواب دیا بلا، جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو پہلا وعدہ جو ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں، یہ ہم نے عالم ارواح میں اللہ سے کیا ہے۔ اس وعدے کو ہم نے نبھانا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے کثرت سے کلمہ پڑھ لیں۔ کلمہ کثرت پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ مرتے ہوئے بھی کلمہ نصیب ہوگا۔ اور اسی طرح اس وعدے کا میثاق کا مصداق تمام وعدے آگے جو بندے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، جیسے اللہ کی کتاب ہدایت جب نازل ہوئی
تو اس پر ایمان لانے والے ہر دور میں جو بھی ہیں تو ان کو اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوا، جو بھی اللہ کی طرف سے وحی آئی اس کو ماننے کا حکم ہوا۔ تو ہم جب ایمان لاتے ہیں تو اس وعدہ کو ہم نے اب نبھانا ہے، تو اس وعدے کو نبھانا یعنی اللہ کے احکام پر عمل کرنا۔ جیسے بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ لیا تورات کے بارے میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ تو جو بھی اللہ نے ہم سے وعدے لیے، جو بھی احکام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ان کو پورا کرنا، ان پر عمل کرنا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر غلطی ہو جائے، خدا نخواستہ کمی کوتاہی ہو جائے تو توبہ استغفار کریں۔ حدیث میں آتا ہے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائیں۔ لیکن کوشش ہونی چاہیے پورا عمل کرنے کی۔ اور دوسری چیز فاسقین کی صفت، پہلی صفت یہ وہ اللہ کے وعدے کو توڑتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، اور دوسری صفت وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کرتے ہیں۔ جیسے رشتوں کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا اس کو قطع کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو صلہ رحمی کا حکم ہے۔ تو اور بھی جن چیزوں کا تعلقات کو جوڑنے کا حکم ہے، جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم ہے، ملانے کا حکم ہے، انہیں ملانا چاہیے۔ اور فاسقین کی تیسری صفت وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب صفات سے بچائیں۔ یا اللہ ہماری سب گناہوں سے توبہ، اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر عذاب بغیر حساب ہماری بخشش فرمائے۔ فاسقین کے بارے میں اللہ نے بتا دیا اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نقصان سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔